تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، ایک ایسا سوال جو آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کے جمہوریت پر جو خیالات ہیں نا، ان کی بالکل جڑ ہے۔ جی، اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حاکم حقیقی کون ہے، عوام یا اللہ؟ بالکل، اور یہ آج کے دور کا شاید سب سے اہم سیاسی اور نظریاتی سوال ہے۔ آج ہم اسی سوال کے جواب میں آیت اللہ مصباح یزدی کے نظریات کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی کتاب اسلامک پولیٹیکل تھیوری لیجسلیشن سے لیا گیا ہے، جو اصل میں ان کی تقاریر تھیں۔ جی، ان کی درسی تقاریر پر مبنی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ سمجھا جائے کہ اسلام اور جمہوریت کا تعلق ان کے نزدیک ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس بحث کو کھولتے ہیں۔ مجھے خاص طور پر یہ سمجھنا ہے کہ وہ مغربی جمہوریت کو کیوں قبول نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک اسلامی جمہوریت کا تصور اصل میں ہے کیا۔ اچھا، تو وہ اپنی بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ مطلب جمہوریت کی جو عام تعریف ہے وہیں سے؟ جی، وہ بالکل وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جو سب سے عام تعریف ہے نا، حکومت عوام کی، عوام کے ذریعے۔ لیکن وہ فوراً یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا لفظ سن کر ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی تصویر نہیں بنتی، اس لیے وہ اس کی 3 مختلف شکلیں بتاتے ہیں۔ 3 شکلیں؟ اچھا، وہ کون سی ہیں؟ جی، پہلی ہے قدیم جمہوریت، جیسے قدیم یونان میں تھی، ایتھنز میں۔ اچھا، جہاں تمام شہری براہ راست سیاسی فیصلوں میں حصہ لیتے تھے، مطلب کوئی نمائندگی کا نظام نہیں تھا۔ جی، براہ راست ہر شہری خود ہی پارلیمنٹ کا حصہ تھا، لیکن ظاہر ہے یہ آج کی بڑی ریاستوں میں تو ناممکن ہے۔ بالکل۔ تو اسی لیے دوسری شکل سامنے آئی، جسے وہ جدید نمائندہ جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ تو وہ نظام ہے جو آج کل زیادہ تر دنیا میں رائج ہے۔ جی بالکل وہی، جہاں عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو ان کی طرف سے قانون بناتے ہیں اور حکومت چلاتے ہیں۔ وہ تیسری قسم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اصل نقطہ تیسری قسم ہی ہے، یعنی سیکولر جمہوریت، جس میں مذہب اور ریاست کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ جی، اس نظام میں قانون سازی کا جو حتمی اختیار ہے وہ انسانی عقل اور اکثریتی رائے کو دے دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ قانون وہ ہوگا جو اکثریت کہے، چاہے وہ کسی مذہبی کتاب یا آسمانی ہدایت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ بالکل، اور یہیں سے اصل نظریاتی اختلاف شروع ہوتا ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ حاکمیت کا؟ جی، حاکمیت کا، یعنی ہیومن سوورینٹی کا۔ مغربی جمہوریت کی پوری عمارت اسی نظریے پر کھڑی ہے کہ آخری اور حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار انسانوں کے پاس ہے۔ عوام کے پاس؟ جی، عوام کے پاس، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ تو ایک دوسرے کی مکمل ضد ہو گئی۔ یہی آیت اللہ یزدی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت کا مطلب یہ لیا جائے کہ قانون وہی معتبر ہوگا جو عوام کی اکثریت چاہے وہ خدا کے حکم کے صریحاً خلافی کیوں نہ ہو، تو پھر ایسی جمہوریت اسلام میں قابل قبول نہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ایسی جمہوریت باطل اور ناقابل قبول ہے۔ کیا وہ اس کے لیے کوئی دلیل بھی دیتے ہیں؟ جی، وہ اپنے موقف کی بنیاد قرآن کی آیت پر رکھتے ہیں، ان الحکم الا للہ، یعنی حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ جی، ان کے نزدیک یہ ایک ایسا بنیادی اصول ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے نظریے میں جمہوریت اور اسلام میں کوئی مطابقت ممکن ہی نہیں۔ تو کیا عوام کی رائے، ان کے ووٹ، ان کی شرکت، اس سب کی کوئی اہمیت نہیں بچتی پھر؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ یہیں پر ایک بہت ہی باریک نکتہ ہے۔ وہ جمہوریت کو مکمل طور پر مسترد نہیں کرتے۔ اچھا، وہ اسے اسلام کے دائرے میں قبول کرتے ہیں، مطلب ایک مشروط قبولیت ہے۔ یہ کیسے؟ یعنی عوام کی شرکت ہو لیکن شریعت کی حدود کے اندر؟ بالکل، عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ نمائندے اور خود عوام دونوں خدا کے قانون کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس فرق کو مزید واضح کرنے کے لیے جمہوریت کے 3 ممکنہ مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا مفہوم ہے مطلق عوامی حاکمیت، یعنی عوام خود حلال و حرام کا فیصلہ کریں۔ یہ تصور، جیسا کہ ہم نے بات کی، ان کے مطابق صریحاً اسلام کے خلاف ہے، شرک کے مترادف ہے۔ جی، یہ وہی سیکولر جمہوریت کا ماڈل ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مفہوم؟ دوسرا مفہوم ہے جمہوریت بطور طریقہ انتخاب، یعنی عوام کو صرف حکمرانوں کو منتخب کرنے کا اختیار ہو۔ قانون سازی کا نہیں۔ جی، قانون سازی کا نہیں، قانون خدا کا ہی نافذ ہو۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم کچھ محدود معنوں میں قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا، جسے وہ درست سمجھتے ہیں؟ تیسرا مفہوم وہ ہے جسے وہ اسلام کے مطابق جمہوریت یا دینی جمہوریت کہتے ہیں۔ اس ماڈل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں قانون سازی کی بنیاد اللہ اور شریعت پر ہوتی ہے، حکمرانوں کا انتخاب عوام کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس پورے نظام کی نگرانی اور حتمی منظوری ولی فقیہ کے تحت ہوتی ہے۔ اچھا، تو ولی فقیہ کا کردار یہاں پر مرکزی ہو جاتا ہے۔ جی، تاکہ کوئی بھی فیصلہ اسلام کی روح کے خلاف نہ جا سکے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اگر حاکمیت اللہ کی ہے اور نگرانی ولی فقیہ کی، تو پھر اس نظام میں عوام کے ووٹ کی اصل حیثیت کیا ہے؟ ووٹ کیا کرتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہی ان کے نظریے کا آپ کہہ لیں مرکز ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک ووٹ حکومت کی مشروعیت یعنی لیجیٹیمیسی کا ذریعہ نہیں ہے، لیجیٹیمیسی کا نہیں تو پھر کس چیز کا؟ وہ صرف مقبولیت یعنی ایکسیپٹیبلٹی اور عملی نفاذ کا ذریعہ ہے۔ ایک منٹ، مشروعیت اور مقبولیت، لیجیٹیمیسی اور ایکسیپٹیبلٹی، اس میں فرق ذرا واضح کریں۔ دیکھیں، ان کے مطابق حکومت شرعاً مشروع یعنی لیجیٹیمیٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، شرعی اصولوں سے، ٹھیک ہے۔ جبکہ عوام کا ووٹ اسے مقبول بناتا ہے، ایکسیپٹیبل بناتا ہے، یعنی عوام اسے قبول کر کے اس کے نفاذ کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ مطلب ووٹ حکومت کو جائز نہیں بناتا، صرف قابل عمل بناتا ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ مغربی جمہوریت میں تو لیجیٹیمیسی ہی عوام کی رضامندی سے آتی ہے، جی بالکل۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ ان کے نظریے میں اگر عوام کسی غیر شرعی نظام کو ووٹ دے بھی دیں تو وہ نظام مقبول تو ہو سکتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے مشروع یا جائز کبھی نہیں ہوگا۔ تو اس کی ایک مثال کیا ہو سکتی ہے؟ فرض کریں عوام کی اکثریت ایک ایسے قانون کے حق میں ووٹ دے دے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو، تو ان کے نظریے کے مطابق وہ قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے 99% لوگ ہی کیوں نہ اس کے حق میں ہوں۔ جی، چاہے 99% لوگ ہوں، کیونکہ حق کا معیار اکثریت نہیں بلکہ خدا کا حکم ہے۔ اور یہاں پر پھر ولایت فقیہ کا کردار آتا ہے۔ جی ہاں، یہیں سے ولایت فقیہ کا ادارہ اس نظام کا محور بنتا ہے، معصوم کے نائب اور شریعت کے محافظ ہیں۔ تو پھر جمہوریت اور ولایت فقیہ کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ ان کے نزدیک ریاست کا درست تصور ہی ولایت فقیہ اور عوامی شرکت کے امتزاج سے بنتا ہے۔ لیکن اختیارات کی ترتیب کیا ہوگی؟ کیا ولی فقیہ عوامی خواہشات کا پابند ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ولی فقیہ عوامی خواہشات یا پارلیمنٹ کی اکثریت کا تابع نہیں ہوتا، تو پھر بلکہ عوام، ان کے نمائندے اور خود ریاست سب کے سب الہی قوانین کے پابند ہیں۔ ولی فقیہ کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ سب ان حدود میں رہیں۔ یعنی وہ ایک طرح سے آئین کے محافظ کی طرح ہے، جہاں آئین قرآن اور سنت ہے۔ بالکل صحیح۔ اب مجھے زیادہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ سیکولر جمہوریت پر اتنی سخت تنقید کیوں کرتے ہیں۔ جی، کیونکہ ان کے مطابق سیکولر جمہوریت کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ دین کو ایک نجی اور انفرادی معاملہ بنا دیتی ہے۔ اسے اجتماعی زندگی، سیاست، معیشت اور قانون سے باہر کر دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ ان کے نزدیک خدا کی حاکمیت کے عملی انکار کے مترادف ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے، دراصل اجتماعی زندگی سے خدا کے قانون کو نکالنا ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق جی ہاں، اسی لیے وہ بہت واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ سیکولر جمہوریت اور اسلام کا امتزاج ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ دو متضاد نظریات ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں اسلام صرف فرد کی نجی زندگی کا دین نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس پر کوئی ٹھوس مثال بھی دی ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری قوم بھی کسی ایک باطل قانون پر متفق ہو جائے تب بھی وہ اسلامی قانون نہیں بن سکتا۔ جیسے؟ مثال کے طور پر اگر اکثریت ووٹ دے کر شراب کو جائز قرار دے دے تو عوامی مقبولیت کے باوجود وہ فیصلہ شرعی طور پر ہمیشہ باطل ہی رہے گا۔ اور وجہ وہی بنیادی اصول ہے۔ جی، کہ حق کا معیار اکثریت کی رائے نہیں بلکہ خدا کا حکم ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر ہم کریں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی مغربی جمہوریت کے کور پرنسپل کو، انسانی حاکمیت کے اصول کو، جی، انسانی حاکمیت کے اصول کو اسلامی عقیدے کی بنیاد پر مسترد کرتے ہیں۔ جی، مکمل طور پر رد کرتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ عوام کی شرکت کے تصور کو رد نہیں کرتے۔ نہیں، اسے وہ شریعت کی حدود میں قبول کرتے ہیں۔ جی، جہاں عوام حکمرانوں کو منتخب تو کریں لیکن قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہو،
اور اس کا نفاذ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اور اس پورے نظام کی نگرانی کے لیے اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ریاست شریعت کے مطابق چلے، ولایت فقیہ کا ادارہ مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل درست۔ ان کے نزدیک مشروعیت یعنی لیجیٹیمیسی اللہ کی طرف سے ہے، اور مقبولیت یعنی ایکسیپٹیبلٹی عوام کی طرف سے۔ اور ان دونوں کا امتزاج ہی ایک صحیح اسلامی ریاست کی بنیاد بناتا ہے۔ جی، جہاں نہ تو عوام کی رائے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جائے اور نہ ہی اسے شریعت پر حاکم بنا دیا جائے۔ آخر میں ایک سوال جو سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نظریاتی ڈھانچے کو آج کی جدید اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں، جہاں معاشرتی اقدار، ٹیکنالوجی، عوامی رائے، سب کچھ مسلسل بدل رہا ہے۔ بالکل ایسی صورتحال میں عوامی خواہشات اور شرعی حدود کے درمیان عملی طور پر توازن کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔